ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انجینئر محمد علی مرزا کے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر کتابچے کے اوپر ایک سیریز ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اب اس میں انجینئر مرزا جی کے بہت سے فالورز نیچے کمنٹس میں آ کے کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ کچھ کمنٹس بنے بنائے ان کے ہر وقت بوجھے میں پاکٹس میں موجود ہوتے ہیں، وہ کاپی پیسٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ان کمنٹ میں سے ایک کمنٹ جو عام طور پہ وہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے یا علی حق کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں۔ اب یہ ایک جھوٹی اور من گھڑت فیبریکیٹڈ روایت ہے، لیکن اگر ہم اس کی سند پہ گفتگو کریں گے تو پھر ان کے بوجھے میں ایک اور کمنٹ ہے جو ان کو بنا کے دیا گیا ہے، جسے یہ کاپی پیسٹ کر کے بھاگ جائیں گے، اور وہ کمنٹ یہ ہے کہ ان کے نزدیک تو ہماری ساری روایتیں ضعیف ہیں اور ان کی اپنی صحیح ہیں۔ ہم ابھی اس کے اوپر گفتگو نہیں کرتے، اس روایت کی سند پہ ہم آپ کو بات ایک اور طرح سے سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ بات درست ہے، یہ والی روایت، اگر آپ کی یہ بات درست ہے کہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہوتا ہے یا علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو مجھے بتائیں ان اختلافات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ہوئے ہیں، ان میں حق پہ کون تھا؟ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ مطلب اصل میں علمی کتابی تو آپ کو صحیح معنوں میں بنایا ہی نہیں گیا نا، آپ کو تو وہ کتابیں صحیح بات ہے اس طرح سے دکھائی نہیں گئیں، یا کتابوں کے اندر وہ روایتیں تو آپ سے چھپا لی گئی نا کہ جو آپ کو علمی کتابی بنانے کے لیے ان کو دکھانا بہت ضروری تھا۔ یہ مرزا صاحب کی ویب سائٹ ہے، یہاں سے یہ صحیح بخاری جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ دارالسلام کی صحیح بخاری ہے، اور اس کا والیوم نمبر 5 اور 3 آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے، اور ابھی ہم اس سے آپ کو کچھ روایتیں دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری ہے، والیوم نمبر 5 ہے اور حدیث نمبر ہے 5230۔ اس میں حضرت مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑے ہوتے فرماتے ہوئے سنا کہ ہشام بن مغیرہ کے خاندان نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب سے کر دیں۔ میں اجازت نہیں دیتا، پھر اجازت نہیں دیتا، ایک بار بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ابن ابی طالب کا پروگرام ہے تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ فاطمہ تو میرا جگر گوشہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی کرتی ہے، اور جو اس کے لیے تکلیف دہ ہے وہ میرے لیے بھی باعث اذیت ہے۔ اب بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیج دیا تھا، ایک اور روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ یہ دیکھیے صحیح بخاری والیوم نمبر 3، یہ مرزا صاحب کی ویب سائٹ سے ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے، اور سارے علمی کتابی جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ 3729 مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے منگنی کی تو سیدہ فاطمہ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں رضی اللہ عنہ کہ آپ کی برادری کا خیال ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کی حمایت میں غصہ نہیں فرماتے۔ پھر آگے چل کے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، آپ نے خطبے میں یہ بات فرمائی، خطبے میں، ٹھیک ہے؟ اور خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بقیہ دامادوں کی تعریف کی۔ ابو العاص بن ربیع، ان کی اللہ کے رسول نے تعریف کی کہ دیکھیں ان سے میں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا تو اس نے مجھ سے جو بات کی اسے سچا کر دکھایا، بے شک فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے اور میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اسے رنج پہنچے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے عقد میں نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتی حضرت علی نے اس منگنی کو ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا جب اختلاف ہوا تو کون حق پر تھا؟ کون حق پر تھا مجھے بتائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، پیغام نکاح بھیج دیا تھا، منگنی ہو گئی تھی، اس خاندان کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ کہیں اللہ کے رسول اس کو محسوس نہ کر جائیں کہ آپ کی بیٹی پہ ہمارے خاندان سے بیٹی آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے میں جو ہے وہ اپنے بقیہ دامادوں کی تعریفیں کی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بات کہی ہے کہ جو فاطمہ کو جو چیز اذیت دیتی ہے اس سے مجھے بھی اذیت پہنچتی ہے، یعنی یہ بات کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ سوکن آئے گی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کے آئیں گے اور دشمن کی بیٹی سے لے کے آئیں گے، ابو جہل کے خاندان سے لے کے آئیں گے، تو یہ بات میرے لیے بھی اذیت کا باعث ہے۔
اب اختلاف تو ہو گیا، یہ اہل بیت کے درمیان کا اختلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا اختلاف ہے۔ اب آپ اگر یہ حدیث سناتے ہیں کہ ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہوگا، تو مجھے یہ بتائیں یہاں پہ حق کس کے ساتھ ہے؟ اگر یہ کہیں گے کہ یہاں پہ بھی حق علی کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ، تو اس سے بڑا تو کوئی کفر نہیں ہوگا۔ یہی چیز تو دار اسلام سے نکالنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حق پر ہیں تو بات ہی آپ کی ختم ہو گئی، پھر یہ حدیث کہاں سے لے آتے ہیں؟ پھر مطلب اس حدیث کی کوئی بنیاد ہی نہیں رہ جاتی کہ ہمیشہ حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف نہیں ہے، حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا اختلاف پہلے ہے۔ اب حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے اختلاف میں کہ حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتی، تو کون حق پہ ہے مجھے بتائیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حق پہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موقف جو ہے وہ ان کے حق میں ڈال دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیسے کہا کہ بھائی فاطمہ کو طلاق دے کے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، ان کو اپنے عقد زوجیت میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتے۔ تو مرزا صاحب یہ روایتیں بھی، اور مرزا صاحب کے بلائنڈ فالوور سے بھی عرض ہے کہ یہ روایتیں بھی پڑھیں۔ وہ آپ کو علمی کتابی بنانا چاہتے ہیں تو پورے علمی کتابی بنیں، لیکن جب آپ پورے علمی کتابی بننا چاہیں گے تو وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، وہ حدیث کی کتابیں جو مرزا صاحب نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رکھی ہیں، وہ آپ سے ہضم نہیں ہوں گی۔ صحیح بات ہے، وہ مرزا صاحب کی 10-20 پھکیاں بھی آپ کھا لیں گے تو وہ کتابیں آپ سے ہضم نہیں ہوں گی، بغیر استاذ کے ہضم نہیں ہوں گی۔ تو ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ ساری روایتیں پڑھیں، یہ ساری حدیث کی کتابیں پڑھیں، لیکن استاذ کی نگرانی میں پڑھیں۔ لیکن استاذ کی نگرانی کے بغیر اگر پڑھیں گے تو صحابہ کے تو نہیں رہیں گے، اہل بیت کے بھی نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس پہ سیریز آگے چلائیں گے، اس کے اور ایپیسوڈ نکالیں گے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہوا، پھر اس کے بعد حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہوا۔ کہاں تک بات چلی جاتی ہے؟ اب اگر اس پہ مرزا صاحب کی طرح کوئی جو ہے وہ سرفرا کتابچہ لکھ دے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو ہاشم کے درمیان اختلاف اور اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، مطلب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اور وہ ساری روایتیں بیان کر دے جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں، تو مرزا صاحب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا فائدہ اس امت کو پہنچے گا؟ تو ہم آپ کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو علمی کتابی بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اصل میں آدھا علمی کتابی بنانا چاہ رہے ہیں۔ جب پورا علمی کتابی آپ بنائیں گے، یہ ساری کتابوں میں جو ساری حدیثیں ہیں آپ کے فالوورز پڑھیں گے، تو پھر ان کو بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں، مرزا صاحب غلط کہتے ہیں، ہم نے علمی کتابی ضرور بننا ہے لیکن استاذ کی نگرانی میں، ایک عالم دین کی نگرانی میں۔ اس کے بغیر علمی کتابی بننے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام سے بھی جاؤ، صحابہ سے بھی جاؤ، اہل بیت سے بھی جاؤ، سب سے جاؤ، سب سے جاؤ، اگر تو آپ باعث نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے پک اینڈ چوز کرنا ہے، یہ حدیثیں تو میں نے قبول کرنی ہے، ان کو میں نے پھینک دینا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے، پھر آپ جو مرضی کریں، پھر آپ جو مرضی بات کہیں، پھر تو وہی بات ہے نا کہ جب یہ حدیثیں سنائی دیں گی تو پھر آگے سے کہیں گے یہ کیا کفر بک رہے ہو؟ تو بھائی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیثیں آپ کو مرزا صاحب سناتے ہیں تو پھر انہیں کیوں نہیں کہتے کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو؟ وہاں تو یہ کہتے ہو کہ یہ حدیث کی کتابوں میں آ گیا ہے، اس کو بیان کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منبر پہ بیان کر رہے ہیں، اس بات کو کہ علی رضی اللہ عنہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اذیت کا باعث ہے، میرے لیے بھی اذیت کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز منبر پہ بیان کر رہے ہیں، وہ صحیح بخاری میں آ گئی، اب اس کو منبر پہ بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ مرزا صاحب بتائیں نا، او بھائی بتائیں، اس پہ جمعہ پڑھانا چاہیے کہ نہیں پڑھانا چاہیے؟ مجھے بتائیں، اگر نہیں پڑھانا چاہیے تو کیوں نہیں پڑھانا چاہیے؟ جب بنو امیہ پہ جمعے پڑھانے چاہیے کیونکہ ان کے بارے میں روایتیں حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہیں، تو بنو ہاشم کے بارے میں جمعے کیوں نہ پڑھائیں کہ ان کے بارے میں بھی روایتیں جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، آپ کو کوئی سمجھ عطا فرمائے کہ آپ کس رستے پہ چل پڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔